السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایک بھید ہے زندگی پارٹ 4۔ اس گھر میں جہاں وہ اس وقت رہ رہی تھی، صادقہ چچی اور انکل کے مشورے سے اس نے فروخت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جابر اور جواہر کے باہم مشورے سے یہ گھر تعمیر ہوا تھا اور وصیت نامے کی روح سے سمانہ شادی کے بعد اسے فروخت کرنے کا حق رکھتی تھی۔ فی الحال وہاں دیکھ بھال کے لیے کریم اور اس کی بیوی موجود تھے۔ چوکیدار کو بھی نہیں ہٹایا گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا سب کچھ پہلے جیسا رہے گا، کیونکہ ایک طرح سے یہ گھر اس کا مائکہ بھی تھا۔ کاشف اور لائبہ سمیت اس کی بھی یہاں سے خوشگوار یادیں وابستہ تھیں۔ کاشف بیدار ہو کر اسے ڈھونڈتا اس کے پاس چلا آیا تو وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ خالہ، آج ہم بھی آپ کے ساتھ سیف انکل کے گھر جائیں گے، وہ اپنے تئیں اسے اطلاع دے رہا تھا۔ کتنا معصوم اور آنے والے قاتل وقت سے بے خبر تھا وہ۔ سمانہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے کاشف کو سینے سے لگا لیا۔ خالہ جانی، اب رو رہی ہے؟ مما یاد آ رہی ہے نا آپ کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ چکا تھا اور خود بھی رو رہا تھا۔ ہاں، مجھے آپا یاد آ رہی ہے۔ اسے رونے کا بہانہ مل گیا تھا۔ صادقہ اس طرف آئی تو دونوں کو چپ کر آیا۔ پارلر جانے کا وقت ہو رہا ہے، اشہر انتظار کر رہا ہے، جلدی کرو، حمیرہ نے بیگ تیار کر لیا ہے۔ تم یوں بچوں کی طرح رو رہی ہو، ان بچوں کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب تم ہی ان کا سب کچھ ہو، اس طرح تو تم انہیں بھی کمزور کر دو گی۔ اٹھو، جلدی کرو۔ انہوں نے نرمی سے اسے ٹوکا اور کاشف کو بھی چپ کروایا۔ اشہر اسے اور حمیرہ کو پارلر چھوڑ کر چلا گیا۔ خلاف معمول وہ چپ سا تھا، حمیرہ کی تفصیلی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ پین اس کے ہاتھ میں تھا، نکاح نامہ سامنے تھا۔ اس نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر اپنے ارد گرد موجود چہروں کو دیکھا۔ فیصلے کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ناظمہ آنٹی اور انجم انکل کا خوشی سے چمکتا چہرہ، سیف کی آنکھوں سے پھولتی مسرت، کاشف اور لائبہ کا اشتیاق، صادقہ چچی کا اطمینان، اور کس چہرے کا بھروسہ توڑتی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پہ سائن کر دیے۔ یہ جوا تو اسے کھیلنا ہی تھا۔ سب انجم انکل کو مبارکباد دے رہے تھے، ساگر سے صحرا بننے تک۔ جانے کیا کچھ کھو جاتا ہے، مانجھی کشتی لے اڑتا ہے، پانی میلا ہو جاتا ہے، چاند ٹھٹر کر مر جاتا ہے، موسم تھک کر سو جاتا ہے، پنچھی اب راہ ہو لیتے ہیں، پنجرہ خالی ہو جاتا ہے، آنکھیں میری خالی پنجرے، چھوڑیے ان میں کیا رکھا ہے۔ سب کھانا کھا رہے تھے۔ حمیرہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی نانا کرنے کے باوجود اسے چکن بروسٹ کھلا رہی تھی۔ تھوڑا سا کھانے کے بعد اس نے حمیرہ کا ہاتھ روک دیا۔ ابھی رخصتی میں وقت باقی تھا جب انہیں زور زور سے رونے اور چیخیں مارنے کی آوازیں آئی۔ حمیرہ دہل گئی، جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ صورتحال جاننے کے لیے آوازوں کی سمت چلی گئی۔ سمانہ پریشانی سے اس طرف بڑھ کر دیکھنے لگی جدھر حمیرہ گئی تھی۔ آمنہ چچی سینہ کو بھی کر رہی تھی۔ ابھی ذیشان کے دوست کا فون آیا تھا، اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ جس دن سے سمانہ کے رشتے کی بات چلی تھی وہ تب سے پریشان اور پسماندہ رہتا تھا۔ کل جب وہ سمانہ کے پاس ہو کر گیا تھا، اپنا کمرہ لاک کیے اندر پڑا تھا۔ آمنہ جوان بچے کی یہ حالت دیکھ کر کڑ رہی تھی۔ وہ بیٹی کو لے کر سیدھی میرج ہال آ گئی تھی۔ ذیشان اپنے کمرے میں ہی تھا۔ پیچھے پتہ نہیں کیا ہوا، اب فون آ گیا تھا۔ ذیشان کے دوست نے انہیں ہاسپٹل پہنچنے کی فوراً ہدایت کی تھی۔ خوشیوں بھرا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ سارے مرد اسی وقت چلے گئے۔ سمانہ ناظمہ آنٹی کے ساتھ رخصت ہو کر سیف کے گھر آ گئی۔ سیف اور ڈاکٹر انجم بھی ہاسپٹل گئے ہوئے تھے۔ ذیشان کی حالت سیریس تھی۔ سمانہ خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ ناظمہ الگ پریشان تھی۔ رات کے 11 بج گئے، ڈاکٹر انجم اور سیف میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ سمانہ کو عجیب سے وسوسے ستا رہے تھے۔ اس نے کپڑے بدل کر میک اپ صاف کیا، ساری جیولری اتاری، کھلے بالوں کو سادہ سی چوٹی بنائی۔ آنٹی، میں ذیشان کو دیکھنے ہاسپٹل جاؤں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی۔ پر سیف تو پہلے ہی ہاسپٹل میں ہے، کس کے ساتھ جاؤ گی؟ میں چوکیدار کے بیٹے کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کی مرضی تھی وہ سیف کو بلواتی اور وہ اس کے ساتھ ہی جاتی، مگر اسے روکنا انہیں مناسب نہیں لگا۔ وہ ہاسپٹل گئی تو آمنہ چچی نے کاٹ دار کسیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سیف کے چہرے پر حیرانی تھی، جیسے اسے کسی مان کے ٹوٹنے کا دکھ ہو۔ تم کیوں آ گئی ہو رات گئے؟ صادقہ چچی نے ذرا الگ لے جا کر اسے احساس دلایا۔ چچی، ذیشان کی کنڈیشن اتنی سیریس ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آنٹی، کاشف اور لائبہ کے پاس ہے، ورنہ میرے ساتھ آتی، مجبوری تھی۔ مسترحانہ کیفیت میں انگلیاں مروڑتی
وہ انہیں بڑی بے بس سی لگی تو انہوں نے اسے مزید ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ صادقہ نے سیف سے کہا کہ وہ اسے گھر لے جائے۔ وہ پارکنگ سے گاڑی نکالنے چلا گیا۔ صادقہ اسے خود گاڑی تک چھوڑ کر گئی اور ہزاروں نصیحتیں بھی کر گئی۔ اللہ سے خیر مانگو، آئندہ اس طرح مت آنا، شادی شدہ ہو اب تم۔ سیف ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والا فرنٹ ڈور کھول چکا تھا۔ وہ پیچھے ہی بیٹھ گئی تو صادقہ نے پھر ٹوکا۔ وہ سنی انسنی کر گئی۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر اس پہ پھونکا، پھر سیف کی طرف رخ کیا۔ اب تم کل آنا، ویسے بھی رات کافی زیادہ ہو گئی ہے، تم تھک گئے ہوں گے، ذرا آرام کر لینا، ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں ہے، انجم بھائی بھی یہی ہے، ناظمہ پریشان ہو رہی ہوگی، اسے تسلی دینا، اب جاؤ۔ سیف نے سعادت مندی سے ساری بات سنی۔ صادقہ اللہ حافظ کہہ کر اندر چلی گئی تو سیف نے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات جاننے سے قاصر تھی۔ تھک کر اس نے سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا۔ آج کا دن ہنگامہ خیز اور ناقابل یقین سا تھا۔ وہ تو ذیشان کی کل والی باتوں پر پریشان اور بے چین سی تھی، اوپر سے آج یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ آمینہ چچی اسے جس طرح گھور رہی تھی، جانے کسی اور نے بھی نوٹ کیا تھا یا نہیں، پر اسے وہ نگاہیں اندر تک کاٹ گئی تھیں۔ صادقہ چچی کی نصیحتیں اور روک ٹوک، انہیں ایک غیر لڑکے کے ساتھ اس کا آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ محض چند گھنٹوں کی دلہن تھی وہ، اس کا یوں منہ اٹھا کر رات گئے چلے آنا مناسب نہیں تھا۔ گاڑی گیٹ کے آگے رکی۔ سیف نے ہارن دیا تو وہ اپنے خیالوں کی وادی سے نکلی۔ چوکیدار مستعد بیٹھا تھا۔ ناظمہ انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے سیف کے ساتھ دیکھ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آنٹی کاشف اور لائبہ سوئے ہوئے ہیں، جاگے تو نہیں؟ سب سے پہلے اس نے انہی کا پوچھا تو سیف نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کتنی پریشان لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ناظمہ آنٹی کے کہنے پر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور خود تصدیق کی۔ واقعی دونوں بے خبر سو رہے تھے۔ ان کے ساتھ زمین پر بچھے کارپٹ پہ نوکرانی بھی سو رہی تھی۔ اسے ناظمہ آنٹی پہ بے حد سا پیار آ گیا۔ ذیشان نے جو حرکت کی تھی، اس نے سب کو پریشانی میں ڈال دیا تھا، ورنہ صادقہ نے کہہ رکھا تھا کہ کاشف اور لائبہ کو ساتھ لے جاؤں گی۔ ان کا کہنا تھا تمہاری شادی کے شروع کے چند روز میں دونوں کو پاس رکھوں گی، اور ویسے بھی حمیرہ سے دونوں مانوس ہے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ ناظمہ آنٹی اسی طرف آ رہی تھی۔ سمانہ اب آرام کرو اور کمرے میں جاؤ، نئی دلہنیں یوں نہیں گھومتی، ان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ در حقیقت ناظمہ بیٹے کی شادی کی خوشیوں کو یوں بدمزہ ہونے پہ جھنجھلا گئی تھی، ورنہ ذیشان کی خودکشی کی کوشش پر اوروں کی طرح وہ بھی پریشان تھی۔ وہ اسے خود اندر چھوڑ کر گئی۔ اس نے سر ہلا کر پہلی بار کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پھولوں کی ملی جلی خوشبو سے ماحول مہک رہا تھا۔ سیف باتھ روم میں تھا، اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سامنے صوفے پہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سیف کپڑے چینج کر کے کمرے میں آیا تو وہ تکلیف دہ انداز میں رو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ سمانہ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، سردی لگ رہی ہے مجھے۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آپ آرام کریں، یہ پانی کے ساتھ ٹیبلٹس لے لیں اور آرام سے سو جائے، صبح بات ہوگی۔ میں خود بری طرح تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے سبھاؤ اور سہولت سے بات کی۔ صبح ڈاکٹر ملک آ کر آپ کو چیک کر لیں گے۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ رگڑا اور نئے سرے سے سوسو کرنے لگی۔ میں کاشف اور لائبہ کے پاس سو جاؤں؟ سیف اس کے پاس کھڑا اس کے جھکے سر اور لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہاں کلثوم بھی سو رہی ہے، مما ناراض ہو جائیں گی، آپ ادھر ہی سو جائیں، یہ ساتھ دوسرے کمرے کا دروازہ ہے۔ اس نے سامنے خوبصورت نقش و نگار سے آراستہ دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ادھر سو جاتا ہوں۔ سچ مچ؟ وہ ایک تکیہ اٹھا کر ادھر سے چلا گیا تو سمانہ نے سکھ کا سانس لیا۔ صبح وہ دیر تک سوتی رہی۔ 12 بجے کے قریب جب وہ اٹھ کر باہر آئی تو آنٹی ناظمہ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر انجم صبح واپس آئے تھے۔ سیف اور سمانہ کے ولیمے کی تقریب منسوخ ہو گئی تھی۔ ذیشان کی موجودہ حالت کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ کل آنٹی ناظمہ اور ڈاکٹر انجم کو واپس چلے جانا تھا۔ شام میں سمانہ دوبارہ ہاسپٹل گئی۔ ذیشان اسی حالت میں تھا۔ صادقہ نے تھوڑی دیر بعد سیف کے ساتھ اسے واپس بھیج دیا۔ سمانہ کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر ملک کو ناظمہ نے بلوا لیا تھا۔ انہیں تو تیز بخار ہے، بی پی بھی لو ہے، انہوں نے ناظمہ کو بتایا۔ آرام کریں، ٹھیک ہو جائیں گی، یہ ٹیبلٹ ابھی دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ انہوں نے دواؤں والا نسخہ ناظمہ کی طرف بڑھایا۔
انہوں نے کلثوم کو آواز دی اور اس کے لیے دودھ لانے کو کہا۔ اپنے سامنے انہوں نے سمانا کو دودھ کے ساتھ دوا دی۔ اس پہ 2 کمبل پڑے ہوئے تھے، پھر بھی اسے سردی لگ رہی تھی۔ در حقیقت خوف نہیں، خوف کہیں اس کے اندر بکل مارے بیٹھا تھا، جو اس طرح ظاہر ہو رہا تھا۔ کاشف اس کی بیماری کی وجہ سے گھبرا گیا تھا۔ دوسرے دن ناظمہ اور ڈاکٹر انجم چلے گئے۔ اس کی طبیعت ہنوز خراب تھی۔ سیف ذیشان کی خیریت دریافت کرنے کے بعد ہاسپٹل سے واپس آیا تو سمانا، کاشف اور لائبہ کے ساتھ تیار بیٹھی تھی۔ کاشف اسے دیکھتے ہی چہکا، انکل ہم گھر جا رہے ہیں، آپ بھی جائیں گے؟ لائبہ نے پوچھا۔ میں ذرا گھر جا رہی ہوں، یہ دونوں ضد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اپنے گھر کو مس کر رہے ہیں۔ اس نے سفید جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ سمانا پریشان نظر آنے لگی۔ سیف نے توجہ نہیں دی، ورنہ ضرور نوٹ کرتا۔ اسے بچوں کے ساتھ چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا تو سمانا نے سکون کا سانس لیا۔ 4 دنوں کے درمیان وہ کتنی الجھی سی رہی تھی۔ آج رہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس رہائی کے احساس سے وہ بمشکل ایک دن خوش رہ پائی کہ صادقہ چچی آ پہنچی۔ بچوں کے سامنے تو اسے کچھ نہیں کہا، البتہ بعد میں اسے اچھی طرح سمجھایا۔ بیٹی، اس گھر میں کیا ہے؟ تحفظ کا احساس تک نہیں ہے؟ تم کیوں بھول گئی ہو یہاں کس طرح تم نے خوف کے عالم میں گولیاں چلنے کے بعد جو دن گزارے ہیں؟ دشمن کو کبھی کمزور مت جانو۔ اب تم شادی شدہ ہو، تمہارا ایک گھر ہے۔ اگر یہاں آنا ہے تو چند گھنٹوں کے لیے آؤ اور پھر لوٹ جاؤ۔ تمہاری وجہ سے ناظمہ پریشان تھی، ایئرپورٹ پر بھی بار بار مجھے تمہارا خیال رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ ذیشان کل ڈسچارج ہو کر گھر آ رہا ہے، یہ فرض انجم بھائی ہمیں سونپ کر گئے ہیں۔ تم اب گھر جاؤ اور پرسوں کی لیے تیاری کرو۔ کاشف اور لائبہ میرے ساتھ جائیں گے، حمیرہ بھی انہیں مس کر رہی ہے۔ 5-6 روز کے بعد میں چھوڑ جاؤں گی۔ ان کا لہجہ بہت مضبوط تھا، سمانا کو ایک بھی لفظ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اپنے کہنے کے مطابق وہ سمانا کو چھوڑ کر بچوں کو لے گئی۔ سیف گھر میں تھا، صادقہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی۔ بیٹا، سمانا کا خیال رکھنا اور محسوس مت کرنا، ابھی اس کے ناز اٹھوانے کی دن ہے۔ ناز ہی تو اٹھا رہا ہوں 6 روز سے، اور برداشت بھی الگ کر رہا ہوں۔ بس حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ ذیشان کی خودکشی نے ہم سب کی مت مار دی تھی، پر اب پرسوں ولیمہ ہے، تمہارے انکل نے سب کو اطلاع کر دی ہے۔ ہاں آنٹی، مجھے پتا ہے۔ اور یہ اشر کہاں غائب ہے پرسوں سے؟ کہتا ہے کام میں بزی ہوں۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں، کل آؤں گی۔ سمانا کا خیال رکھنا۔ جاتے جاتے وہ پھر پلٹ آئی۔ ابھی اس پہ ماحول کی اجنبیت طاری ہے، بالکل نئے گھر میں آئی، تمہیں کیا پتا لڑکی کے لیے پرائے لوگوں اور گھر سے ناتا جوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ تم کسی نئی نویلی دلہن سے پوچھو۔ سمانا آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا ہے، شادی کے بعد دن میں کئی بار میکے والوں کو یاد کر کر روتی تھی۔ ماضی میں جھانکتے ہی ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ نامحسوس انداز میں انہوں نے سیف کے ذہن میں پائے جانے والے ابہام دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ صادقہ کے جانے کے بعد سمانا لان میں بنے سنگی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی، مگر کچھ منٹ بعد ہی اٹھ کر اگبی دیوار کے پاس آ گئی۔ یہاں سے کسی کے بھی دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ وہ آرام سے آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا چاہتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، وہ دیوار کے پاس سے ہٹ آئی۔ سیف کی ادھیڑ عمر ملازمہ کلثوم اسے بلانے اسی طرف آ رہی تھی۔ سیف کھانے پہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کلثوم کھانے کے دوران وہیں موجود رہی اور سمانا کو ایک ایک چیز پیش کرتی رہی۔ اسے کھانا حلق سے اتارنا محال تھا۔ سیف خاموشی سے پلیٹ پہ جھکا کھاتا رہا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی، وہ کھانا چھوڑ کر سننے چلا گیا۔ ہیلو، وہ ماؤتھ پیس میں بولا۔ دوسری طرف وہی گہری گہری سانسوں کی آواز تھی۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ خاص دیر بعد آواز آئی تو یوں جیسے کوئی سخت تکلیف کے عالم میں بول رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کی شادی کے بعد سے یہ پر اسرار ٹیلی فون کالز آ رہی تھی۔ اس نے نمبر چیک کروایا، روز کوئی پی سی او بدل کر فون کرتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے دھیان دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ چھوٹے صاحب، کس کا فون تھا؟ کلثوم نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر پوچھا۔ ایک دوست کا تھا، اس نے کلثوم کو بتایا۔ کلثوم قہوہ بنا کر لے آئی، سمانا ادھر ہی تھی۔ بیٹا، آپ اتنی کمزور لگنے لگی ہیں مجھے، کھانا بھی برائے نام کھایا ہے؟ وہ پیار سے بولی۔ شادی کے بعد انہوں نے سمانا کو چھوٹی بیگم کہہ کر مخاطب کرنا شروع کیا تو اس نے انہیں ٹوک دیا۔ مجھے میرے نام لے کر بلایا کرے یا بیٹی کہہ لیا کرے۔ کلثوم نہال ہو گئی تھی۔ اصل میں کھانے سے پہلے میں نے چائے پی تھی، اس لیے خاص بھوک نہیں تھی۔ اس نے صفائی دی۔ میں نے دودھ ابال دیا ہے، سونے سے پہلے یاد سے پی لینا۔ اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔
دودھ 2 گلاسوں میں سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ سیف کمرے میں نہیں تھا اور نہ ہی اس کی موجودگی کے آثار تھے۔ اس کے پورے وجود میں طمانینت سی بھر گئی اور حال جیل سے چھوٹے اس قیدی کا سا ہو گیا جیسے پھانسی کی سزا سنا کر اچانک باعزت رہائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس نے بیگ میں رکھی بوتل نکالی اور 2 گولیاں نکال کر دودھ کے ایک گلاس میں ڈال دیے۔ دوسرا گلاس اٹھا کر اس نے خود پی لیا۔ سیف اشر کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس نے ضروری کام کا کہہ کر بلایا تھا۔ سمانا کمبل تان کر سو گئی۔ نیم ملگجی روشنی میں پہلے تو وہ ان بندھے ہاتھوں کو پہچان ہی نہیں پائی۔ چہرہ سامنے آیا تو وہ سنسی ہو گئی۔ یہ چہرہ امینا کا تھا۔ گھٹی گھٹی چیخیں، خرخراہٹ کی آواز، بیڈ کی تازہ لہو کی چھینٹوں سے رنگین ہوتی چادر۔ چھوڑ دے مجھے، چھوڑ دے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ التجا کے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ آنسوؤں سے سارا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ کہیں دور سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازوں کی سمت کا اندازہ کر رہی تھی کہ یکدم اس کی آنکھ کھل گئی۔ ٹیوب لائٹ سے اس کی آنکھیں چندھیا سی گئی۔ وہ سچ مچ رو رہی تھی۔ سیف اس پہ جھکا پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اشر کی طرف سے واپس آیا تھا۔ روزانہ کی طرح آج بھی سمانا سر سے لے کر پاؤں تک کمبل میں ملفوف ممنوعہ علاقے کا اشتہار بنی ہوئی تھی۔ گھٹی گھٹی چیخوں نے سیف کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ کپڑے بدل رہا تھا جب مدھم مدھم سی آواز اور لفظ اس کے سماعتوں سے ٹکرائے، پھر دبی دبی سسکیاں اور چیخیں۔ وہ شرٹ کے بٹن لگائے بغیر باہر آیا اور سمانا کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ شاید وہ خواب میں ڈر گئی تھی۔ سیف کو یوں اپنے چہرے پہ جھکا دیکھ کر وہ کرب و اذیت میں ڈوبی چیخیں اس کے کانوں کے بہت قریب سرسرانے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ میری طبیعت خراب ہے۔ اسے اپنی ہی آواز اجنبی سی لگی تھی۔ ٹھیک ہے، سو جائے، کل ہمارا ولیمہ ہے، اس کے بعد تفصیلاً بات ہوگی۔ سیف کے لہجے میں آنچ سی تھی۔ سمانا نے ڈرتے ڈرتے نگاہیں اٹھائی۔ نائٹ شرٹ کے کھلے بٹن سے اس کا مضبوط جسم اور چوڑا سینہ نمایاں تھا۔ وہ متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ وہ منظر سے ہٹا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ولیمے کی تقریب سیف نے گھر پہ ہی ارینج کی تھی۔ اس کے خاص دوست، چند رشتے دار اور سمانا کی طرف سے لوگ تھے۔ ذیشان گھر آ چکا تھا۔ سمانا کے دل کو اطمینان ملا، پھر بھی کہیں دبا سا خوف ضرور موجود تھا۔ لائبہ اسے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ شادی کے دن سے زیادہ آج خوبصورت لگ رہی تھی۔ اشر کی ایک کزن نے اس کے کان میں سرگوشی کی، میرے خیال سے آپ کی شادی تو آج ہی ہوئی ہے، کیونکہ سیف بھائی کی شب عروسی تو ہاسپٹل کی نظر ہو گئی تھی۔ سمانا کے گال دہک اٹھے۔ سیف کے دوستوں نے دونوں کی تصویریں بنائی۔ اب زیادہ تر لوگ جا چکے تھے۔ سیف کے چند دوست اور عورتیں تھیں۔ صادقہ جاتے وقت کاشف اور لائبہ کو ساتھ لے گئی۔ وہ بھی حمیرہ کے ساتھ بڑے خوش تھے۔ اسکول کے 6 روز کی چھٹیاں تھیں، روز ہی وہ انہیں کہیں نہ کہیں لے جاتی، اس لیے وہ سمانا کو بالکل بھی مس نہیں کر رہے تھے۔ سیف نے گولڈ چین کے ساتھ ہیرا جڑا لاکٹ اسے دیا تھا۔ شادی کے اتنے دن بعد بھی ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، مگر آج اور ابھی یہ اجنبیت ختم ہو جانی چاہیے۔ سیف کا انداز اور تیور معنی خیز تھے۔ سمانا نے پاؤں جہازی سائز بیڈ سے نیچے لٹکائے۔ بیٹھو یہاں، حرکت مت کرنا۔ سیف کی آواز بہت سرد، دکھی اور اجنبی سی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ آرام سے بیٹھو، کیا بات ہے؟ اس بار سیف بڑے دوستانہ انداز میں بولا۔ ساتھ ہی اس نے بڑی اپنائیت سے اس کے شانے پہ دباؤ ڈال کر اسے نیچے اترنے سے باز رکھا، پر وہ تو یوں اچھلی جیسے بجلی کا ننگا تار اس کے جسم سے مس ہو گیا ہو۔ دیکھیے، مجھے ہاتھ مت لگائیے، دور رہیں مجھ سے۔ اس کی آواز سخت تھی۔ سیف کی آنکھیں غصے سے دہک اٹھی۔ آپ نے مجھے کاٹ کا الو یا پھر کوئی بے جان چیز فرض کر لیا ہے؟ میں نے ابھی تک آپ سے اس گریز یا سہمے رویے کا سبب نہیں پوچھا۔ پہلے 3-4 روز میں یہی سمجھتا رہا کہ آپ کی طبیعت واقعی زیادہ خراب ہے۔ دیکھ کر ہی مجھے ترس آ جاتا تھا، مگر آج ابھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ ہماری شادی دنیا کی انوکھی شادی تو نہیں ہے، جو میرے ساتھ یہ امتیازی واقعات پورے 1 ہفتے سے پیش آ رہے ہیں۔ میں جہاں ہوتا ہوں آپ وہاں سے ہٹ جاتی ہے، جیسے میں کوئی آدم خور ہوں۔ یہ میری شرافت کی انتہا سمجھ لے کہ میں نے ابھی تک آپ پہ کوئی حق نہیں جتایا۔ یوں لگتا ہے جیسے میری بیوی کی بجائے آپ لاتعلق ہستی ہے۔ آج اشر کی ایک کزن نے ہنسی ہنسی میں مجھے جتا دیا
میں نے کس طرح انہیں مطمئن کیا ہے مجھے ہی پتا ہے۔ مما کہتی ہے آپ نئی اس گھر میں آئی ہے، اس لیے اجنبیت کا خول اترنے میں وقت تو لگے گا۔ میری کزن کی ڈولی میرے سامنے آئی تھی۔ شادی کے دوسرے دن وہ پورے گھر میں چہکتی پھر رہی تھی، جیسے برسوں سے وہیں رہتی آ رہی ہو۔ نہیں سمانا، یہ اجنبیت نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے آپ اس کا جواب دیں گی۔ اگر جواب سچا ہوا تو پرسکون نیند سو سکیں گی، ورنہ جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ اس کے تیور جارحانہ لگ رہے تھے۔ سمانا کی نگاہ نے جھکے پورے کمرے کا سفر طے کیا۔ بیڈ روم کے درمیانی کمرے کا دروازہ نیمواں تھا، جہاں شادی کی پہلی رات سیف سویا تھا۔ یہاں ایک بیڈ، الماری، صوفہ اور چند کرسیاں بھی تھیں۔ اس کے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا، صرف چند قدموں کا ہی تو فاصلہ تھا۔ اس طرح وہ محفوظ رہ سکتی تھی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا یہ دن بھی آنا تھا۔ میرے سوالوں کے جواب سوچو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ وہاں سے ہٹا تو سمانا اٹھی۔ اس کی کلائیوں میں سجی چوڑیوں نے شور مچایا تو وہ ڈر سی گئی۔ دبے قدموں چلتی سمانا سامنے کھلے نظر آنے والے دروازے سے وہ اندر آئی اور بڑی عجلت سے لاک میں چابی گھمائی، پھر ٹٹول کر لائٹ جلائی۔ سیف چینج کر کے باہر آیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ مرکزی دروازہ اندر سے بند تھا، وہ وہاں ہو سکتی تھی۔ کمرے کا درمیانی دروازہ مکمل طور پر بند نظر آ رہا تھا۔ اس کے ذہن سے جواب موصول ہوا، وہ یہی ہے۔ لاک گھمانے سے اس جواب کی مکمل طور پر تصدیق بھی ہو گئی۔ ایک دو بار اس نے سمانا کو بلایا تو وہ خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ کر رہ گئی۔ سیف بہت الجھا ہوا تھا۔ سمانا کا مبہم اور پراسرار سا رویہ، اجنبی ٹیلی فون کالز، اسے دیکھتے ہی سمانا کا سمٹ جانا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرنا، وہ کسی بھی سوال کا جواب ڈھونڈنے سے قاصر تھا۔ کوئی ایسی توجہ بھی تو نہیں تھی جسے بتا کر وہ خود کو مطمئن کرتا۔ سمانا کا یہ رویہ اسے سچ میں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ سمانا صاحبہ، صبح ہونے دیں، میں کوئی پراسراریت باقی نہیں رہنے دوں گا اور نہ ہی اپنی شرافت سے کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے دوں گا۔ زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے؟ ابھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، پر دیکھنے والے تو قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ تکیے کو دوہرا کر کے رہ گیا۔ سمانا بری طرح کپکپا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ نرم گرم بستر کی آغوش میں تھی، پر اب سردی پوری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ آدھی آستینوں والی لہنگے کی چولی اور کامدار دوپٹہ کہاں تک سردی کا بچاؤ کر سکتے تھے؟ آتش دان سامنے تھا، اگر ماچس ملتی تو جلا لیتی۔ اس نے سارے کمرے میں ممکنہ جگہوں پہ ماچس اور سیف کا سگریٹ لائٹر ڈھونڈا، ہوتا تو ملتا نا۔ اب باقی رات صبر شکر کر کے گزارنی تھی۔ سکڑ سمٹ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارد گرد اچھی طرح بیڈ شیٹ لپٹی ہوئی تھی۔ بے اختیار ایک چھینک آئی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد تو نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسلسل پانی بہہ رہا تھا، یہی حال ناک کا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے اس کا جی چاہا کہ باہر نکل کر دوسری طرف موجود پرسکون و پرحرارت کمرے میں چلی جائے، سیف سے انسانیت کے ناطے مدد مانگے، پر دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ دل ہاں اور دماغ انکار میں جواب دے رہا تھا۔ اسے سیف کے درشت تیور اچھی طرح یاد تھے۔ اس وقت اس کی آمد کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ حفاظتی تدابیر بھی اپنے طور پر کر لی تھی۔ اسے اس بات پر حیرت تھی، آج سے پہلے 7 روز تک ایک بار بھی سیف نے مردانگی نہیں جتائی تھی۔ وجہ اس کی طبیعت کی خرابی یا کچھ بھی رہی ہو، وہ خاموش رہا تھا۔ شادی کا پہلا دن تو ہاسپٹل کی نظر ہو گیا تھا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے پاس طبیعت کی خرابی کا بہانہ تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا جائزہ لینے کے بعد سو جاتا، پر آج حساب کتاب کا دن تھا۔ کاش کہیں سے تھوڑی سی حرارت میسر آ جائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی اسے ہنسی آ گئی، دل گرفتہ اور ٹوٹی ہوئی سی ہنسی۔ اسے یہ رات قیامت کی رات لگی تھی، کسی طرح گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان نتائج کا سامنا مجھے کرنا ہی ہوگا، تو کیوں نہ ابھی ہی صحیح، کم از کم اس سرد جہنم سے تو نجات ملے گی۔ یکایک فیصلے کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ سیف نے سرخ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ مرے قدموں سے کمرے کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سر کے پیچھے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے دراز تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ سردی جب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی تو وہ ضرور باہر آئے گی، کیونکہ کل جب نوکرانی صفائی کر رہی تھی تو اس نے فالتو چیزیں باہر نکالنے کو کہا تھا۔ نوکرانی نے دھوپ لگانے کی غرض سے کمبل بھی وہاں سے اٹھا دیا تھا۔ سیف اپنے سوالوں کے ممکنہ جواب سوچتے سوچتے جھنجھلا رہا تھا۔ اس عالم میں کہاں نیند آتی؟
وہ کمبل ہٹا کر نیچے اترا۔ سمانا وہیں رک گئی تھی۔ دیکھیے، میرے قریب مت آئیے، اس نے اپنی بھررائی ہوئی آواز میں کہا تو سیف کو اپنا غصہ چھپانا دشوار ہونے لگا۔ تم اتنی حسینہ عالم بھی نہیں ہو کہ ہاتھ لگاتے ہی موم ہو جاؤں گا۔ اس نے الفاظ کو خوب جما کر اور کچل کر ادا کیا تو سمانا نے ناقابل یقین سی حرکت کی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ فار گاڈ سیک، مجھے ہاتھ مت لگائیے۔ اگر آپ میں ذرا سی بھی انسانیت ہے یا مجھ سے ذرہ بھر بھی لگاؤ ہے تو اس پہ ضرور غور کریں۔ اللہ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھ سے دور رہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ سیف نے بڑی مشکل سے اس سے اپنے پاؤں چھڑائے تھے۔ در حقیقت سمانا کو یوں اپنے قدموں میں پڑے دیکھ کر اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ بے اختیار سمانا کو ملامت کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اب تو اس کے لیے وہ پراسرار معمہ بن گئی تھی۔ اٹھو یہاں سے اور اوپر بیٹھو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ مجھے آرام سے بتاؤ، اس جملے کا محرک کیا ہے؟ وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں بولتا دور ہٹ گیا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ سناٹے میں آ گیا۔ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، ایک کونے میں پڑا رہنے دیں۔ اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ وہ سر تھامے بیٹھا تھا۔ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہی تھی؟ مگر اس کے اثرات میں کسی مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا۔ شادی اور اس تعلق کے حوالے سے میرے ذہن میں خوف چھپا بیٹھا ہے، اس لیے میں خود کو شادی کے قابل سمجھتی ہی نہیں ہوں۔ میں نے صرف کاشف اور لائبہ کے تحفظ کے لیے ہی شادی کی ہے۔ میں بہت مجبور ہوں۔ کاشف اور لائبہ کی وجہ سے مجبور تھی یا آدھی جائیداد کی لالچ نے مجبور کیا؟ وہ صرف سوچ سکا۔ خیر، کھوج لگا کر رہوں گا، یوں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گا۔ وہ غور سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ خیر، میں اب سونے لگا ہوں، بعد میں اس موضوع پر بات ہوگی۔ اس نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ سمانا اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ اندر سے بہت خوش تھی کہ اتنی آسانی سے میدان مار لیا ہے۔ کاشف اور لائبہ کو اگلے روز صادقہ کے نہ کرنے کے باوجود اس نے بلوا لیا تھا۔ تبدیلی سے دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ ان کے اسکول کھل چکے تھے۔ صبح سے لگا بندھا معمول شروع ہو جانا تھا۔ کلثوم نے ان دونوں کے کمرے میں کچھ اور چیزوں کا اضافہ کیا تھا جس سے خوبصورتی بڑھ گئی تھی۔ سیف نے اس سلسلے میں انٹیریئر ڈیکوریٹر سے مدد لی تھی۔ کاشف نئی اسٹڈی ٹیبل اور چیئر دیکھ کر بہت خوش تھا۔ پہلے اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے کمروں کی ڈیکوریشن بڑوں کے مزاج کے مطابق تھی۔ کاشف اور لائبہ کی غیر موجودگی میں سیف نے تمام سیٹنگ کروائی تھی۔ خود سمانا نے بھی سب کچھ دیکھا تھا اور دل میں سیف کے ذوق کو سراہا تھا۔ اشہر سیف کی غیر موجودگی میں آیا تھا۔ کسی دبے جوش کے سبب اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سمانا نے اسے کافی دنوں بعد دیکھا تھا۔ سب کا حال احوال پوچھا۔ وہ بیٹھتے ہی شروع ہو گیا۔ میں بچوں اور خاص طور پر کم سن بچیوں پر زیادتی سے متعلق فیچر لکھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں 10 سال پرانا ریکارڈ بھی میرے سامنے تھا۔ میں نے وہ تمام کیس دیکھے جو ان 10 سالوں میں رجسٹرڈ ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک واقعے نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ یہ دیکھو، یہ پرانا اخبار۔ اس نے اخبار نکال کر اسے دکھایا اور ایک تصویر پہ انگلی رکھ دی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تصویر میں نظر آنے والے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ساکت لب ابھی بول پڑیں گے۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ ہل رہے تھے۔ میرے درد کو جو زباں ملے، میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نشا، میرے درد کو جو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشاں ملے، مجھے راز نظم جہاں ملے، جو مجھ سے راز نہان ملے، میری خاموشی کو بیاں ملے۔ خون میں بھیگے چہرے والی وہ تصویر آمنہ کی تھی۔ اس کے لب فریاد کو نہ تھے، میرے درد کو جو زباں ملے۔ وہ چلا رہی تھی۔ سمانا اس کی چیخیں کانوں میں محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے درد کی شدت سے اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ نہیں، وہ بے اختیار ہذیانی انداز میں چیخ پڑی۔ سمانا، تم اسے جانتی ہو؟ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ امینہ نام کی لڑکی، اس کا قتل جابر بھائی کے گھر ہوگا۔ مجھے تھوڑا یاد ہے، جب ان کی شادی کے بعد ہم سب رشتہ دار ان کے گھر جانا شروع ہوئے تھے تو سنا تھا کہ ان کے گھر رہنے والی بچی کو کسی نامعلوم شخص نے قتل کر دیا ہے۔ یہ کیس 8.5 سال پہلے رجسٹر ہوا تھا۔ پولیس نے تفتیش کی ہوگی اور پھر حسب عادت قاتل کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد کیس خارج کر دیا ہوگا۔ اس اخبار میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں تو جسمانی زیادتی سے متعلق تفصیلات جمع کر رہا تھا، یہ اتفاق سے میرے سامنے آیا۔ تم لوگوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، وہ شکوہ کر رہا تھا۔ کیا ذکر
کرتے، میں خود اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ تمہاری تصویر بھی آمینہ کے ساتھ چھپی تھی۔ اشر کا لہجہ عام سا تھا مگر اس سے پھریری سی تھی۔ اس رپورٹ نما اخباری خبر میں لکھا ہے کہ جب بچی قتل ہوئی تو سمانہ نام کی لڑکی بھی گھر میں موجود تھی جس کا بیان بھی لیا تھا، مگر ان کے مطابق کوئی کام کی بات تم سے معلوم نہ ہو سکی۔ وہ اسے اس کا تکلیف دہ ماضی یاد دلا رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا اشر بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کیا تم قاتل کو جانتی تھی؟ اشر اس کی نفسیات سے کھیل رہا تھا۔ نہیں، میں تو جابر بھائی کے بیڈ روم میں سوئی ہوئی تھی۔ مجھے کیا پتا امینہ کو کس نے مارا؟ اس کے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ تم جانتی ہو امینہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ میں آج جان گیا ہوں تمہاری شخصیت میں اسرار سا کیوں ہے، تمہاری آنکھوں میں کون سا بھید ہے۔ تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی ایک جملہ میرے ذہن میں آیا تھا۔ جانتی ہو وہ جملہ کیا تھا؟ وہ رک کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ… وہ پھر رک گیا۔ سمانہ خاموش سی سحر زدہ لگ رہی تھی۔ وہ جملہ یہ تھا کہ پر اسراریت میں لپٹا حسن۔ میں جان گیا ہوں کہ تمہاری پر اسراریت کسی راز کی مرہون منت ہے اور یہ راز امینہ کے قتل سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا مجھے 100% یقین ہے۔ وہ جوتے کی ٹو سے قالین کریدنے لگا۔ ایک تکلیف دہ خاموشی دونوں کے درمیان طاری تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں۔ بمشکل تمام اس نے خود کو نارمل کیا اور موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کی۔ میں یہاں چائے پینے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہاری پر اسراریت، تمہاری آنکھوں میں رچی پر اسراریت کا انجام دیکھنے آیا ہوں۔ اشر کا لہجہ سرگوشیانہ تھا۔ اشر بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دکھ، حیرت، افسوس کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ وہ اچانک اپنے حواس میں آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا۔ اشر اخبار وہیں چھوڑ کر گیا تھا جو سمانہ نے اٹھا کر چھپا دیا۔ 8 سال پرانی باتیں ایک ایک کر کے پھر سامنے آ گئی تھی۔ اے اللہ مجھے اس اذیت سے، اس دکھ سے نجات دلا دے۔ اے اللہ میری تکلیفوں کا، میری آزمائشوں کا خاتمہ کر دے۔ مجھے ہمت و حوصلہ دے۔ میرے ساتھ کاشف اور لائبہ کی زندگی بھی مسلسل عذاب میں ہے، خطرے میں ہے۔ اے میرے مالک، انہیں اپنی نگہبانی میں رکھنا، انہیں اپنی امان میں رکھنا اور مجھے کسی اور آزمائش کا سامنا کرنے سے محفوظ رکھنا۔ میرے مولا، میرا بھرم تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے ٹوٹنے سے بچانا۔ اللہ کے سامنے وہ سرسجود ہوتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑی اور لبوں پر التجائے مچلنے لگی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ اب کیا ہوگا اس کے ساتھ میں، کیا کرے گی وہ، کس طریقے سے وہ اشر کا اور اپنے شوہر کا سامنا کرے گی۔ کیا وہ امینہ کی اصلیت، امینہ سے جڑا سچ سب کو بتا سکے گی؟ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔